بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا محرم کے مہینے میں منگنی یا نکاح کرنا اور بیوی سے جماع کرنا مکروہ یا حرام ہے؟ شادی شدہ افراد کے لیے یہ بہت انفارمیشنل ویڈیو ہے، اس لیے تمام حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ماہ محرم میں نکاح کرنے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ محرم کے مہینے میں میاں بیوی کے بستروں کو بھی الگ کروا دیا جاتا ہے۔ ایسا دو وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ محرم الاحرام غموں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کسی بھی قسم کی خوشی منانا ناجائز ہے، کیونکہ ہم بستری کے دوران بھی انسان کو بے پناہ لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس مہینے میں ہم بستری کرنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم کے برکت والے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھنا۔ ماہ محرم میں ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محرم کا مہینہ نحوست والا ہے یا نہیں۔ شریعت کے مزاج سے معمولی سا تعارف رکھنے والا انسان بھی اس مہینہ کی نحوست کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت محمدیہ سے بہت پہلے سے ہی اس مہینہ کا معزز و مکرم اور بابرکت ہونا مشہور و معروف تھا، اور دوسرا اس مہینہ میں چونکہ نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بڑے سب افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، تو ان کے غم اور سوگ میں کسی بھی قسم کی خوشی منانا اور ہم بستری کرنا ناجائز ہے۔ تو یہ دین کے احکامات سے ناواقفیت کی علامت ہے، اس لیے کہ شہادت جیسی نعمت بے بہا کسی طور پر بھی غم کی چیز نہیں ہے، یہ تو سعادت کی چیز ہے۔ محترم ناظرین، 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ محرم الاحرام میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ نمبر 1، جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں بیوی سے جماع کرنا حرام ہے۔ یہ عورتوں کی ماہواری کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جن کی مدت 7 دن سے لے کر 10 دن تک ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت نفاس میں ہو، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو خون آتا رہتا ہے، اس حالت کو حالت نفاس کہتے ہیں، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن تک ہو سکتی ہے اور کم سے کم کی کوئی مدت نہیں۔ جب خون آنا بند ہو جائے تو پھر ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی روزے کی حالت میں ہو تو ہم بستری کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں چاہے وہ مرد بیٹھا ہو یا عورت، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں چاہے وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام، تو اس صورت میں بھی ہم بستری کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ ان 5 صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں کہ جس میں ہم بستری کرنا حرام ہو، تو محرم میں ہم بستری کرنا حلال ہے، جائز عمل ہے۔ شرعاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ محرم میں بیوی سے بستر الگ کر دیں، کیونکہ کچھ گھرانوں میں ماہ محرم آتے ہی میاں بیوی کا بستر الگ کر دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ اس قول کے علاوہ دیگر اقوال بھی ملتے ہیں۔ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سن 2 ہجری کو ہوا۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ مہینہ کون سا تھا۔ اس بارے میں 3 طرح کی رائے پائی جاتی ہیں: محرم الاحرام، صفر المطفر اور ذوالحجہ۔ البتہ ابن عساکر اور طبری رحمۃ اللہ علیہ نے محرم الاحرام میں نکاح ہونے والی روایت کو ترجیح دی ہے، الٹا محرم الاحرام میں حرام سمجھ کر ہم بستری نہ کرنا باعث گناہ ہوگا۔ کیا محرم الاحرام میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کن دنوں میں ہم بستری کرنا منع ہے؟ محرم میں ہم بستری کرنا بلا قباحت جائز و درست ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ محرم میں نکاح کرنا جائز و درست ہے، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں،
لہذا ثابت ہو گیا کہ جس طرح نکاح کسی مہینے میں بھی منع نہیں ہے، اسی طرح جماع کرنا بھی کسی مہینے میں منع نہیں ہے، چاہے وہ محرم الاحرام ہو یا دیگر کوئی بھی مہینے۔ کن کن راتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے؟ مہینے کی 3 راتوں میں ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہینے کی 3 راتوں میں یعنی کہ پہلی، دوسری اور 15ویں رات میں جماع کرنا مکروہ خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان راتوں میں جماع کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں شیطان جمع کرتے ہیں۔ یہ روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر اسلامی مہینوں کی بات ہو رہی ہے، البتہ بعض علماء جمعۃ المبارک کی رات اور دن میں جمعہ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ایسا وہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کے حوالے سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے اور غسل کرائے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس طرح سے یہ عمل عورت کے لیے غسل کا باعث بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اذان اور نماز کے وقت بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان و نماز کے وقت ہم بستری کرنے سے اولاد نافرمان اور مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں خاوند کا اپنی بیوی کے لیے کون کون سی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے، جبکہ مرد کے مالی معاملات بھی زیادہ بہتر نہ ہوں۔ نان نفقہ سکنا اور زوجیت کا اصول بیوی کا حق اور خاوند کا فرض ہے۔ اپنے مالی حالات کے مطابق بیوی کا کھانا پینا، پہننا، رہائش کا انتظام اور دیگر ضروریات زندگی کا پورا کرنا خاوند کا فرض ہے، جبکہ بیوی کا حق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے میاں بیوی اپنا اپنا کردار بخوبی ادا کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت، نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیں، تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے رہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اگر طبیعت کو کوئی بات ناخوشگوار لگتی ہے تو اس کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔